اچھا جی، ابھی کچھ دن پہلے جو عمران ریاض صاحب نے ایک جو ہے یوٹیوب چینل پر جو اپنا بیان دیا کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو جی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں اور جو ہے ہمیں سپورٹ کیا کریں۔ اچھا جی، عمران ریاض صاحب نے جو اپنا ابھی بیان دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مجھے جو ہے ایک اجنبی نمبر سے کال آتی ہے، اور میں جب کال اٹینڈ کرتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اپنے ودن 3 منٹس میں جو اپنی لوکیشن کو چینج کر لیں، آپ کو جو اغوا کر لیا جائے گا۔ تو کہتا ہے میں ایک بار تو بہت شاکڈ ہوتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اتنا وقت نہیں ہے بحث کرنے کا، جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کریں فوراً۔ تو عمران ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں ایک دفعہ پریشان ہوا اور پھر میں نے سوچا کہ کرنے میں بھی کوئی جو ہے مغالطہ نہیں ہے۔ تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ میں اٹھا اور میں نے اپنی گراج سے فوراً گاڑی نکالی ہے، اور گاڑی نکال کے جو ہے میں نے موبائل اپنا سم آف کیا اور لوکیشن میں نے اپنی چینج کر لی اور میں وہاں سے نکل گیا۔ اور وہی بات ہوئی کہ اگلے 3 سے 4 منٹ کے بعد جو ہے میرے گھر پہ جو ریڈ ہوتا ہے اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ ریڈ وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کا ہے؟ اب یہ ریڈ جو ہے ظاہری بات ہے کوئی حکومتی اداروں کا یا کس کا ہے، تو وہ جو ان کو پھر اغوا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو عمران ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر میں وہاں پر نہ آتا اور جو جس انسان نے مجھے یہ کال کر کے بتایا ہے، کہہ رہا ہے جی اللہ اس کا بھلا کرے، اگر وہ مجھے نہ بتاتے تو آج میں آپ کے درمیان نہ موجود ہوتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میری زندگی کو بہت خطرہ ہے، اور میرے بہت سے صحافی جو دوست ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ عمران ریاض صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا سنبھل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ جن لوگوں نے آپ کو پہلے جو اغوا کیا تھا اور آپ پر تشدد کیا تھا اور بے شمار آپ نے دکھ سہے، تب اب کی بار عمران ریاض صاحب آپ کو غائب کیا جائے گا اور ایک لمبے عرصے کے لیے، جس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ عمران ریاض صاحب کو صحافیوں نے جو ہے یہ الرٹ کیا ہوا ہے۔ تو عمران ریاض صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو ظلم و جبر جو پہلے ہوا ہے، جب مجھے پہلے اغوا کیا گیا تھا، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ ان کی پوری داستان اگر میں سناؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ عمران ریاض صاحب یہی کہتے تھے کہ مجھے ٹارچر وہاں پر کیا جاتا تھا اور مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ جو دنیا کے سامنے مر چکے ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں آپ مر گئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے اور رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، کسی ٹائم سم ٹائم کہہ رہے ہیں میں بالکل پاگل ہو جاتا تھا، میں ٹکرے مارتا تھا دیواروں میں، میری اتنی کنڈیشن ان لوگوں نے جو ہے ٹارچر دماغی کر کر کے بری کر دی ہوئی تھی۔ تو ایسی صورتحال تھی، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں جو ایک بہت جو ہے مسئلہ بن گیا ہے، کہتا میں ایسے لوگوں نے مجھے پریشرائز کیا کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتا نہیں سکتا۔ یہ سارا عمران ریاض صاحب کی آپ باتیں جو ہے سوشل میڈیا میں وائرل تھی، یہ بھی آپ وہاں پر بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ تو اب جو عمران ریاض صاحب آخر کہاں پر ہیں؟ عمران ریاض صاحب سننے میں آ رہا ہے خصوصی ذرائع کہ وہ افغانستان کے راستے باہر نکل چکی ہیں اور وہ اپنے کسی دوست کے پاس ہیں یا بھائی کے پاس ہے، اس ٹائم وہ محفوظ مقامات پر ہیں۔ اب حکومت کو کیا تکلیف ہوتی ہے یا اداروں کو تکلیف کیا ہوتی ہے عمران ریاض صاحب کی وجہ سے؟ اصل میں عمران ریاض صاحب کی ہر ویڈیو ہر ٹاپک جو ہے پی ٹی آئی کے متعلق ہوتا ہے اور عمران خان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ہر ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، 5-10 لاکھ بندہ دیکھتا ہے اس کو۔ تو یہاں پر جو ہے مسئلہ جو حکومت کے لیے اور اداروں کے لیے ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب جو اپنا منہ بند رکھے، جو کہ انہوں نے منہ بند نہیں رکھا۔ پہلے ان کو وارننگ دی گئی تھی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو اب عمران ریاض خان نے آخرکار کیا سوچا کہ یار اس مسئلے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس مسئلے سے بچنے کا ایک واحد حل یہی تھا کہ پاکستان چھوڑ کر بھاگا جائے، لیکن پاکستان کو وہ چھوڑے کیسے؟ عمران ریاض صاحب جو ہے ان کو جی ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا ہوا ہے، وہ باہر کے ملک سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ای سی ایل میں اسی لیے نام ڈالا ہوا ہے کہ کہیں وہ باہر جا کر جو ہے پھر جو زہر نہ اگلے حکومت کے خلاف یوٹیوب پر بیٹھ کر، اس لیے ای سی ایل میں ان کا نام ڈالا ہوا ہے۔ ان کو ایون کی عمر تک کی اجازت نہیں ہے، نہ حج کی اجازت ہے۔ کئی دفعہ وہ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے لیکن ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی وقت۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر اب فائنل حل یہی تھا کہ وہ کہیں پر موو کریں، تو وہ موو ہونے میں میرا خیال کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو ظاہری بات ہے آج پھر انہوں نے اغوا ہو جانا تھا اور ان پہ پھر ظلم و جبر شروع ہو جانا تھی۔ اور یہ اس دفعہ اگر یہ اغوا ہوتے عمران ریاض صاحب تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ 4-5 مہینے میں آنے والے تھے، یہ بہت لمبے عرصے کے لیے غائب ہو سکتے تھے، اپنے بیوی بچوں ماں باپ سب سے دور جا سکتے تھے، اور ایک پھر نیا تشدد کا جو ہے ٹارچر کا ایک نیا جو ہے وہ دور بھی شروع ہونا تھا عمران ریاض صاحب پر۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو عمران ریاض صاحب نے اپنی زبانی اپنی کہانی جو سنائی ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ اور عمران خان ریاض کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ وقت آنے پر میں نے وہ باہر کے کنٹریز میں رکھوائے ہوئے اپنے دوستوں کے بعد،
वक्त आने पर उसको वायरल किया जाएगा और उनकी औकात दिखाई जाएगी जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। एक एक कहता है मेरा बयान उसमें हमने रिकॉर्ड करवा के जो बाहर रखवाया हुआ है। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए न्यूज़ विद अरुण चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। शुक्रिया।